بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے چینل صوفیزم اور اسلام میں آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ انسان جب سچ کی تلاش میں نکلتا ہے، اس خدا کی پہچان کی تلاش میں جسے پائے بنا اس روح کو چین نہیں ملتا، تو اس سفر میں انسان کے پاس تین سب سے بڑے پڑاؤ یا راستے آتے ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 عقل اور نمبر 3 عشق۔ کسی صوفی عارف نے کیا خوب بیان فرمایا ہے، علم کہتا ہے تو عالم ہو جا، علم کہتا ہے تو عالم ہو جا، عقل کہتی ہے تو عارف ہو جا، اور عشق کہتا ہے تو فنائے یار ہو جا۔ لیکن کیا یہ تینوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں یا یہ ایک ہی منزل کے الگ الگ پائیدان ہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم صوفیانہ اور روحانی حوالوں کے ساتھ سمجھیں گے کہ علم، عقل اور عشق کا آپس میں کتنا گہرا اور اٹوٹ رشتہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں علم کی۔ علم کیا ہے؟ علم وہ چراغ ہے جو اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے۔ شریعت کی سچائی، صحیح اور غلط کا فرق اور کائنات کے قاعدوں کو جاننا علم ہے۔ اسلام میں علم کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلا پیغام خدا یعنی وحی آئی، اقرا یعنی پڑھو۔ حضرت سلطان واہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے بچ لائی ہوں۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ جب تک دل میں خدا کے نام کا صحیح علم اور اس کی معرفت کا بیج نہیں بویا جائے گا، تب تک روحانیت کا پودا پنپ نہیں سکتا۔ علم انسان کو اندھکار سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ علم کہتا ہے کہ خدا کو پہچانو، اس کی عبادت کے طور طریقے سیکھو۔ لیکن صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ صرف کتابوں کو رٹ لینا علم نہیں ہے۔ اگر علم صرف دماغ میں رہ جائے اور دل میں نہ اترے تو وہ انسان میں غرور، اہنکار پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے علم کو تراشنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے عقل کی۔ اب آتے ہیں عقل پر۔ عقل وہ ترازو ہے جو علم کو تولتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے اس پر غور کرو، فکر کرو۔ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، افلا تفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ اور افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسلام اور صوفی مت میں عقل کو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ عقل ہی انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہے۔ عقل انسان سے کہتی ہے، دیکھ اس کائنات کا نظام کتنا مکمل ہے، کوئی تو ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ عقل انسان کو ناستکتا سے بچا کر آستکتا اور سمجھداری کی طرف لاتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ تو عارف بن جا، یعنی خدا کی نشانیوں کو پہچان کر گیانی بن جا۔ لیکن عقل کی ایک حد ہے، عقل نفع اور نقصان دیکھتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو جل جاؤ گے۔ عقل کہتی ہے کہ سب کچھ لٹا دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے۔ جہاں عقل کی سرحد ختم ہوتی ہے، ٹھیک وہیں سے صوفیوں کا سب سے سلطانی راستہ شروع ہوتا ہے، جسے ہم عشق کہتے ہیں۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے عقل اور عشق کے اس رشتے کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں،
बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महबे तमाशाए लबे बाम अभी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, तब अक्ल सोच रही थी कि आग तो जला देती है, वहां कैसे जाएं? लेकिन इश्क ने कोई नफा नुकसान नहीं देखा। इश्क खुदा के भरोसे पर आग में कूद गया और वो आग गुलजार बन गई। इश्क कहता है तू फनाए यार हो जा। इश्क में हिसाब किताब नहीं होता। अक्ल जहां रुककर सवाल करती है, इश्क वहां सर झुकाकर कबूल करता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, जो खुद अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम और अक्ल वाले थे, जब उन्हें हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह से इश्क नसीब हुआ तो उन्होंने फरमाया, मैं सूखी लकड़ी की तरह था, इश्क ने मुझे सुलगा दिया और मैं राख बन गया। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि इल्म और अक्ल आपको खुदा के दरवाजे तक ला सकते हैं, लेकिन उस चौखट के अंदर दाखिल होने और महबूबे हकीकी से एक होने का सिर्फ इश्क को हासिल है। तो मेरे अजीज साथियों, मेरे अजीज दोस्तों, असल में इल्म, अक्ल और इश्क एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि ये एक ही सफर की कड़ियां हैं। इल्म वो रास्ता दिखाता है जो महबूब तक जाता है। अक्ल उस रास्ते के कांटों और खतरों से आपको बचाती है, और इश्क आपको उस मंजिल में, उस खुदा की जात में फना कर देता है। बिना इल्म और अक्ल के इश्क अंधा है और गुमराह हो सकता है, और बिना इश्क के इल्म और अक्ल बेजान और सूखे पेड़ की तरह है। एक सच्चे मोमिन और सूफी के जीवन में इन तीनों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। उम्मीद है इल्म, अक्ल और इश्क का यह रूहानी रिश्ता आपके दिल को छू गया होगा। आपको यह सूफियाना पैगाम कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने अजीजों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सूफिज्म और इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एक और रूहानी मौजू के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हक अहले बैत अलैहिस्सलाम, हक मौला फुरकानी पीर मद्द जिल्लहुल आली।